بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، تختی نمبر 11 اس کا پارٹ 23 23واں سبق آج ہم آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، ساکن حروف، قلقلہ، غنہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط اور تجویدی اصول آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان تجویدی اصولوں کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا زبر عین تا، با پیش بو، تعبو، دال پیش و دو، تعبدو، نون زبر نا، تعبدون۔ ایک تو اصول یہ سمجھ لیں پہلے زبر زیر پیش کے بارے میں۔ یہ تین حرکتیں ہیں زبر زیر پیش، تو ان کے بارے میں تین اصول ذہن میں رکھیں۔ ایک یہ کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو آپ نے لمبا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر یہ با کے اوپر پیش ہے تو آپ پڑھیں با پیش بو، نہیں، تا زبر تا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو زبر زیر پیش والے لفظ کو کسی کو بھی لمبا نہیں کرنا۔ نمبر دو، زبر زیر پیش والے لفظ کو پڑھتے ہوئے اس لفظ کو جھٹکا نہیں دینا۔ با پیش بو، دال پیش دو، تا زبر تا، ایسے یہ جھٹکا نہیں دینا کسی لفظ کو بھی۔ اصول نمبر تین، زبر زیر پیش والے لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ یہ مجہول پڑھنا زبر کے اندر نہیں ہوتا، زیر کے اندر اور پیش کے اندر زیادہ تر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ با پیش بو ہے، اب اس کو کوئی مجہول پڑھے گا تو با پیش بو پڑھ لے اس کو، جیسے عورتوں کے اندر، عام دیہاتوں کے اندر جب عورتیں پڑھاتی ہیں یا پڑھتی ہیں تو ان کے اندر یہ عادت زیادہ تر ہوتی ہے، تو زیر اور پیش والے لفظ کو مجہول پڑھتی ہیں۔ الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہی، حاضر ہی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، تو وہ پڑھیں گے الحمدللہ ہے۔ تو اس طرح جیسے مثال کے طور پر یہ بھی میں نے مثال دی، با پیش بو کو پڑھیں با پیش بو، دال پیش دو کو پڑھیں دال پیش دو، تو یہ مجہول ہوتا ہے۔ تو یہ زبر زیر پیش والے لفظ کے اندر پڑھتے ہوئے تین اصولوں کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والی حرکتیں ہیں قرآن کے اندر وہ زبر زیر اور پیش ہے۔ تو یہ تین اصول اگر آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ کافی سارے الفاظ آپ صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے لفظ کی طرف۔ تو دیکھیں تا کے اوپر یہ زبر ہے، ہم اس زبر کو عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین ساکن ہے۔ یہ ساکن کی علامت یہ والی، اسے سکون بھی بولتے ہیں اور اسے جزم بھی بولتے ہیں۔ یہ جس لفظ کے اوپر بھی آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اس وجہ سے ہم تا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، تا زبر عین تا، با پیش بو۔ اب تینوں اصولوں کو جو زبر زیر پیش کے اصول بتائے تھے ان کو مد نظر رکھنا ہے، ان کو دیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ با پیش بو، تا بو، دال پیش و دو۔ یہاں پر ہم دال کو واو کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ واو ساکن ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو لمبا کریں گے۔ دال کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں، ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں، دال پیش واو دو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ واو مدہ ہے، حروف مدہ تین ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ جب یہ تین حروف ان کو لمبا بھی کیا جاتا ہے، الف مدہ کو بھی لمبا کیا جاتا ہے، واو مدہ کو بھی اور یا مدہ کو بھی۔ واو مدہ کی جو علامت اور نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے، ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش آ جائے اسے واو مدہ بولتے ہیں، اور جہاں بھی قرآن کے اندر آئے گی اس کو ہم لمبا کریں گے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ قرآن کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو جہاں بھی آئیں گے، اب میں نے ایک چیز بتا دی، باقی دو چیزیں الف مدہ اور یا مدہ رہے گی، وہ انشاءاللہ جیسے آگے اگلے سبق کے اندر کہیں آئیں گے تو بتا دیا جائے گا، بلکہ الف مدہ جو ہے وہ آگے آ رہے ہیں ہم یہاں پر بتائیں گے، اور یا مدہ بھی جہاں آئے گا بتا دیا جائے گا۔ تو بہرحال ہم اس کو لمبا کریں گے، نون زبر نا، تعبدون۔ یہاں پر وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں تو اس صورت میں تعبدون نہیں پڑھیں گے، آخری حرف نون ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم ساکن کریں گے، جیسے یہ واو ساکن ہے تو اس کی زبر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جس لفظ کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس پر وہ حرف ساکن نہیں ہو سکتا، اور جو حرف ساکن ہو اس پر زبر زیر پیش نہیں آ سکتی۔ تو جیسے نون کو ساکن کریں گے تو یہ اس کی زبر ختم ہو جائے گی، تو لفظ ہو جائے گا تعبدون۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں بھی ایسے ہی تعبدون، یہ وقف ہو جائے گا۔ حمزہ زبر نون ان، اس کو حمزہ پڑھنا ہے، الف نہیں پڑھنا۔
الف اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں جب وہ بالکل خالی ہو، اس کے اوپر زبر زیر پیش کچھ نہ ہو، لیکن جیسے ہی اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش آ جائے پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، الف نہیں کہلاتا۔ حمزہ زبر نون ان، غنہ کریں گے ناک میں آواز جائے گی۔ عین زبر میم عام ان، سوری ادھر غنہ نہیں ہوگا، ظاہراً تو یہاں پر غنہ نظر آ رہا ہے، حمزہ زبر نون ان غنہ ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے عین ہے۔ عین جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہے، حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ اگر نون ساکن یا مشدد یا میم ساکن مشدد جہاں پر غنہ ہو رہا ہے اس کے آگے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، جیسے یہاں پر دیکھیں اب عین آ گئی، حروف حلقی میں سے غنہ نہیں ہوگا۔ حمزہ زبر نون ان، عین زبر ع ان ع، عین زبر میم عم ان عم، تا زبر تا ان عمتا، وقف کریں گے تا کو ساکن کریں گے، انعمت انعمت۔ حمزہ زبر نون ان، یہاں پر غنہ ہوگا۔ ذال زبر را زر انذر، نون زبر الف نا انذرنا، یہ ہے الف مدہ۔ کیسا الف؟ جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اسے الف مدہ بولتے ہیں۔ اور یا مدہ بھی بتا دوں کہ ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ جہاں بھی آ جائے ان کو کھینچنا ہے۔ وقف کی حالت میں بھی یہ لفظ انذرنا ہی پڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 3 لفظ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، پڑھے، اور ان سے نکلنے والے اصول و ضوابط بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتائے۔ تو آپ حضرات سے ہی درخواست ہے کہ اگر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھیں، اس کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ کل، اجازت دیں، اللہ حافظ۔